ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلامت رہے. رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخشا الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ان قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے. یہ آج کی تقریر کا موضوع ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ سے شروعات کی ہے. اللہ کا فرمان یہ بتا رہا ہے، قرآن ہمیں درس یہ دے رہا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور ان قریب وہی لوگ جو ہے وہ ہدایت والے ہونے والے ہیں. عزیزان محترم، یہ آیت مبارکہ ہمیں بہت بڑا درس دے رہی ہے کہ لوگوں، تم جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تم اگر ایمان والے ہو تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ پر ایمان لے کر کے آتا ہے، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان جو ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرتا اور نماز بھی وہی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی وہی دیتا ہے اور دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہی ہدایت پانے والا ہے انسان کون؟ جو مسجدوں کو اللہ کی آباد کرتا ہے. عزیزان محترم، آج ہمارے معاملات میں جو ہے ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ صرف جو ہے نام کے لیے جانے جاتے ہیں کہ مسلمان ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے یہ مسلمان جن سے شرمائے ہنود یہود و ہنود. یہ لوگ مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ آج جو ہے دور میں ان سے یہودی شرما رہے ہیں، جو ہنود ہے وہ شرما رہے ہیں. پتہ اس بات سے، ان کی بات سے یہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں جو مسلمانوں نے اپنا لباس اختیار کیا ہے، جو اپنا چال چلن اختیار کیا ہے، وہ ایسا گندا ہو چکا ہے کہ جو گندے لوگ ہیں وہ بھی ان سے شرما رہے ہیں. بتاؤ مسلمانوں، یہ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر اقبال کا کہنا جو ہے وہ بڑا اچھا کہنا ہے اور اپنے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں، تم مسلمان ہو، تم وہ قوم مسلمان ہو کہ جن کی جو ہے داستانیں لوگ سنا کرتے تھے اور درس عبرت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن آج نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے. تم نے ایسی بدحالی جو ہے کر لی ہے، اپنے آپ کو ایسا بگاڑ لیا ہے، اپنا تمدن ایسا خراب کر دیا ہے کہ تم جو ہے، تم سے جو ہے غیر قومیں جو ہے وہ شرمانے لگی ہے. تمہارے اندر اتنی بے حیائی آ گئی ہے کہ جو بے حیا قوم تھی وہ تم سے شرما رہی ہے. عزیزان محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مساجد جو زمین پر ہے اللہ کا، یہ گھر کہلاتی ہے، اور سب سے مقدس اور سب سے پاک جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ جو ہے مساجد کی جگہ ہے، جہاں پر اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. عزیزان محترم، جب دنیا والے، ایک زمانہ تھا اپنے کاروبار سے فری ہو جاتے تھے تو مسجدوں پر تالے نہیں ہوا کرتے تھے، مسجدوں کے دروازے جو ہے وہ کھلے ہوا کرتے تھے. جب ان کا جی چاہتا تھا مسجدوں میں آ جاتے تھے، نہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے، رب کا ذکر کرتے تھے، قرآن مقدس کو پڑھا کرتے تھے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب جو ہے مسجدوں پر تالے نہیں لگتے تھے، وقت نماز کے جس وقت عبادت کے لیے آنا چاہے اس وقت آ سکتے تھے، مسجدوں میں جو داخل ہو سکتے تھے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے مسجدوں کو تالے لگانے پڑتے ہیں، کیونکہ مسجدوں میں آنے والا ہی نہیں کوئی رہا. ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ کوئی ناپاک جانور اندر نہ گھس جائے، کوئی چیز اندر نہ چلی جائے جس سے مسجد کی حرمت پامال ہو جائے. اس کا خیال رکھتے ہوئے مسجدوں پہ آج تالے لگانا پڑتے ہیں. لیکن مسلمانوں، تمہارے ماضی کو یاد کرو. تمہارا ماضی وہ ماضی کیسا تھا کہ مسجدوں کے دروازے کھلے ہوتے تھے
اور اس میں ہر وقت اللہ کی عبادت ہوا کرتی تھی. آج کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان جو تھا وہ اس وقت مضبوط تھا، لیکن آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم مسجدوں میں آنے سے دور ہو رہے ہیں، مسجدوں میں آنے سے کترا رہے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، اس لیے کہ قرآن صاف بتا رہا ہے، رب کا فرمان کہہ رہا ہے کہ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. اور وہی لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اپنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور دنیا میں کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. یاد رکھنا ہے مسلمانوں، جو اللہ کے گھر سے اپنی محبت رکھتا ہے، جو اللہ کے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے، رب کے سامنے سر سجود ہوتا رہتا ہے، وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے اس کا رب کافی ہوا کرتا ہے. عزیزان محترم، یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کو اللہ کی آباد کرتے ہیں، دنیا سے انہیں پرواہ نہیں ہوتی، وہ دنیا والوں سے ڈرتے نہیں ہیں، صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کا رب ان کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. عزیزان محترم، میں بتا رہا تھا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مقدس جگہ ہے، وہ پاک جگہ ایسی ہے کہ جن کی عظمت بہت بڑی ہے کہ جب بندہ اس میں داخل ہو جاتا ہے تو امن و امان میں آ جاتا ہے. اور یہ ایسی برکت والی جگہ ہیں، یہ رحمت والی جگہ ہے. دنیا سب ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، لیکن جہاں پر اللہ کی مسجدیں ہیں صرف وہی قائم رہیں گی. اور یہ مسجدیں جو ہے آسمانوں کی بلندیوں پر اللہ انہیں اٹھا لے گا اور بعد میں جو ہے زمین نیست و نابود ہوگی، آسمان پھوٹ جائے گا، جو ہے دنیا تہس نہس ہو جائے گی، لیکن مساجد کی جو جگہ ہے وہ قائم کی قائم رہے گی اور محشر کے میدان میں مسجدیں جو ہے وہ آئے گی. عزیزان محترم، یہ مسجد جو اللہ کا گھر کہلاتی ہے، یہ بڑا پاک اور مقدس گھر ہے. یہ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے دنیا پر جو بنایا گیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کی عبادت جو آ کر کے کرے گھر میں اللہ کے، وہ مسجد تھی. اور سب سے پہلے جو قائم ہوئی تھی مسجد روئے زمین پر، وہ مسجد حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنی تھی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد حرام جو کعبۃ اللہ ہے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد میں کون سی مسجد؟ تو فرمایا تھا کہ مسجد اقصی جو بیت المقدس ہے وہ ہے. پوچھا گیا مفسرین سے، تو مفسرین نے بتایا کہ یہ دو مسجدیں ایسی ہیں کہ جن کی تعمیر کا فاصلہ 40 سال کا ہے. یہ مسجد حرام سب سے پہلی مسجد ہے دنیا کی، اور اس کے بعد جو مسجد بنی تھی وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے. عزیزان محترم، یہ مساجد جو زمین پر ہے اس سے اپنا رشتہ جوڑو، دل لگاؤ، اس میں آیا جایا. یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی والا گھر ہے. تم اس میں آؤ گے، دل لگاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی. جب تم اس میں رہو گے، اس سے دل لگا لو گے، تو تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. یہ مسجدیں جو بنی ہیں زمین پر، یہ کوئی ایسے ویسے گھر نہیں ہیں، یہ اللہ کے مقدس اور پاک گھر ہے. ان کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کو جو ہے آباد کرنے کی ضرورت ہے. بات اتنی ہے کہ ہمیں اسے آباد کرنا ہے، اس میں ہمیں اپنے دل کو لگانا ہے، دنیا سے دل کو لگانا نہیں ہے. آج ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے. دیکھو یاد رکھو، مسجدیں جو ہے دنیا میں سب سے پاک گھر ہے اور سب سے پاک اور مقدس جگہ مسجدیں ہیں. زمین روئے زمین پر سب سے پاک گھر جو ہے وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر. اور سب سے بری چیز جو ہے دنیا میں وہ بازار کی جگہ ہے، جہاں پر بازار بھرا کرتے ہیں. آج لوگوں نے مسجدوں کو ویران کرنا شروع کر دیا ہے اور بازاروں کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے. آج بازار آباد ہے، مساجدیں خالی ہیں. جا کر کے مارکیٹ میں دیکھو، بازار میں دیکھو تو وہاں تمہیں چہل پہل نظر آئے گی، لیکن ہماری مسجدیں آج جو ہے وہ ویران کی طرح نظر آتی ہے. ہمیں جو ہے اس چیز کو چھوڑنا ہے اور جو اپنا زندگی کا اصل مقصد ہے اس کی طرف دوڑنا ہے. مسلمانوں، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے مسجدوں کو آباد کرو، کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کو آباد کیا کرتا ہے.
اس کی عظمت اور حرمت بڑی چیز ہے، اور یہ بڑا پاک اور مقدس گھر ہے۔ اس گھر کے کیا کہنے کہ جب بندہ اس گھر میں اگر صفائی کر دیتا ہے، جھاڑو لگا دیتا ہے، گویا وہ اپنے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو جو ہے وہ نکال دے رہا ہے۔ یہ شان ہے مساجد کو آباد رکھنے کی، اس کی صفائی کا خیال رکھنے کی۔ عزیزان محترم، مسجدیں جو ہے مسجدیں جو اللہ کا گھر ہے، جو قائم ہوئی ہے زمین پر جو ہے، یہ بڑی شان والی ہے اور اس کی بڑی عظمت ہے۔ اس کو جو ہے آباد کرنا مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر مسلمان جو ہے اس کو آزاد نہیں کریں گے تو سمجھ لینا کہ مسلمانوں کی بربادی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کیوں کہ جو مسلمان صرف نام کی خاطر جو ہے مسلمان ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول سے واسطہ نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا راستہ جو ہے وہ بربادی والا راستہ ہے، جو ہے آباد ہونے والا راستہ نہیں ہے۔ وہ ہر وقت ہر راستے پر جو ہے وہ ٹھوکریں کھانے والا ہے، اور کامیاب تو وہ ہو گیا ہے جس نے اپنے دل کو اللہ کے گھر سے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے کہ مومن ایسا ہوا کرتا ہے مسجد میں جیسے کہ پانی میں مچھلی ہوا کرتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسا ہوا کرتا ہے جیسے کہ جو ہے پنجرے میں پرندہ جو ہے قید ہوا کرتا ہے۔ یہ بات بڑی غور کی ہے، اور غور کرنے والی بات ہے کہ جس کا مسجد میں دل نہیں لگتا، جو مسجد سے بھاگنے کا دل چاہتا ہے، اس کا تو سمجھ جانا کہ اس کے دل کے اندر نفاق ہے، اس کے دل کے اندر نفرت ہے، اور اس کا دل جو ہے بازار کی طرف بھاگ رہا ہے، دنیا کی طرف راغب ہو رہا ہے، تو سمجھ لینا کہ اس کا دل جو ہے منافقت سے بھرا ہوا دل ہے۔ لیکن جس کا دل مسجد سے لگا رہے اور جو ہے مسجد میں آنے کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے کوشاں رہے، تو سمجھ لینا کہ وہ بڑا ایمان کا پکا اور مضبوط ہے، وہ ایمان والا بندہ مومن ہے۔ عزیزان